بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. جب بھی آپ کسی لاوا کو دیکھتے ہیں وہ ابل رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اس لاوا کے پکنے کے دوران اور اس کے باہر کی دیوار کے دوران. جیسے ہی وہ رکاوٹ ہٹتی ہے تو لاوا نہ صرف بہتا ہے بلکہ اس کی زد میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر دیتا ہے. یہی کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی خیر اللہ عزیز. ان سے اس سچویشن کے اوپر، کیونکہ یہ افغانستان میں جو حالات رہے ہیں اس کے اوپر کافی گرپ ہے ان کی کوریج کے اعتبار سے، تو ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. خیر اللہ صاحب، 30 ملکوں کی فوج اور لگ بھگ 20-22 برس کا ساتھ تھا، تو اب جیسے ہی وہ رکاوٹ ہٹی دوبارہ وہی ساری جو شورش تھی وہ پیدا ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں سینئر صحافی نہیں ہوں، دوسری بات یہ کہ افغانستان کے بارے میں آپ نے کہا بہت سے لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں اور بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. میرے بھی وہاں کچھ سورسز ہیں اور میں ان سے بات کر کے ہی انفارمیشن لیتا ہوں، کیونکہ کرنٹلی اس صورتحال میں کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں، میں تو بالکل بھی نہیں. شورش کی بات آپ نے کی. یہ سچویشن 2001 یا اس سے پہلے جب فرسٹ ٹائم طالبان نے کنٹرول سنبھالا تھا، یہ اس سے مکمل طور پہ تبدیل ہے. ایسے نہیں ہے جو طالبان کے یہ پرانے والے طالبان نہیں ہے. اگر میں تھوڑا سا تفصیلی آپ کو بتا دوں تو بہت ہی دلچسپ اس بار طالبان نے ان علاقوں پہ کنٹرول حاصل کیا جو ان کا جو مختصر دور اقتدار تھا اس وقت بھی ان کا کنٹرول وہاں پہ نہیں تھا. جب افغانستان پہ طالبان کا کنٹرول تھا، ان کی حکومت تھی، تو کچھ بارڈر ایسے تھے جہاں ان کا کنٹرول مکمل طور پہ نہیں تھا. لیکن اس کے بہت ہی خلاف توقع معذرت اس بار اگر آپ دیکھیں تو چائنا بارڈر، تاجکستان، ایون ایران، یہاں بارڈر پہ جو صوبے ہیں یہاں پہلے ہی طالبان نے یہاں کا کنٹرول سنبھال لیا، اور مضافات میں وہ شہری علاقوں کی طرف کافی بعد میں آئے اور آئے بھی نہیں ہیں مکمل طور پہ، جس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہلاکتیں نہ ہوں اور وہ بہت پرامن طریقے سے وہ کنٹرول سنبھال لیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ ہے. اگر آپ سب اہم ترین بارڈر تورخم بارڈر جو ہے جہاں صوبہ ننگرہار ہے، یہاں ابھی طالبان آئے بھی نہیں ہیں، اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں یا دعوے کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے، لیکن جو پاکستان سے جڑا اور انتہائی افغانستان کا سب سے مصروف ترین بارڈر جو ہے تورخم، اس طرف وہ آئے نہیں ہیں ابھی. اب ان کی کیا حکمت عملی ہے، وہ کب اس طرف آئیں گے یہ بات کی بات ہے. لیکن چائنا، تاجکستان اور ایران کے ساتھ جو سرحدیں ہیں وہاں طالبان کا کنٹرول ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بہت جو آپ کہے کہ حکمت عملی سے بھرپور ایک یہ اختیار کیا انہوں نے کہ لوکلی پہلی بار یہ ہے کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے جو مزاحمت کرتی تھی طالبان کے خلاف، شمالی اتحاد کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، وہاں انہوں نے لوکل لوگوں کو جو شیعہ ہے ان کو نمائندگی دی ہے، بلکہ کمانڈ بھی ان کو دیا ہے. یعنی اب یہ جو معاملہ پہلے ہم لوگ اس میں سیکٹیرین دیکھتے تھے وہ ایلیمنٹ اس وقت نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہا، اور اس سے ہٹ کے قومیت کی بھی نہیں آ کہ وہاں قوم پرستی، قبائلی بھی بڑا ایک رسم و رواج ہے کہ یعنی باہر سے انہوں نے کسی کے مسلط نہیں کیا، لوکل سے ہی لیا ہے، اور بڑے بہت پرامن طریقے سے جو ہے نا انتقال اقتدار ہوا ہے. اچھا، ایسا لگ رہا ہے یعنی آپ کی بات سے کہ مطلب یہ بارڈر کو سیکیور کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے پہلے، اور اس کے بعد کچھ جگہوں پہ بہت مزاحمت مل رہی ہے ان کو. کابل بھی ابھی تک، جی ہاں، کابل کی طرف، اس لیے کہ کابل بہت گنجان آباد شہر ہے، اور ان کی کیا حکمت عملی ہے وہ ہر طرف سے گھیرا تنگ کر کے اس کے بعد دھاوا تو نہیں بولیں گے کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ نقصان نہ ہو، کم سے کم ہو. اس وقت آپ نے کہا کہ طالبان بالکل ڈیفرنٹ ہیں، مطلب جو آج سے 20 سال پہلے کے طالبان تھے سب کچھ تھے، اس وقت ہم نے دیکھا کہ ان کی اکانومی کی جو تھنکنگ تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی،
اور وار اسٹریٹجیز بھی ان کی بالکل الگ تھیں. تو اب کیا فرق ہے اس میں؟ اور اس میں فرق یہ ہے کہ شاید آگے جا کے آپ یہ سوال مجھ سے کریں گے بھی. اس وقت عام تاثر یہ تھا اور حقیقت بھی تھی اس میں کہ وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے تھے پاکستان پہ. اب کی بار ایسا نہیں ہے. کچھ ممالک اور افغان گورنمنٹ اگر الزام لگا رہی ہے پاکستان پر تو اب وہ صورتحال نہیں ہے. طالبان رشیا سے ڈائریکٹ ہے، بلکہ ماسکو میں مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. بیجنگ، چائنا، یہ جو کی پلیئرز ہیں ان کے ساتھ اب وہ پاکستان کے محتاج نہیں ہے. ان کے ڈائریکٹ ان سے جو ہے نا نیگوسیشن ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ قطر میں ان کا بیس ہے. وہ دنیا کے تمام ممالک سے، امریکہ سے براہ راست انہوں نے مذاکرات کیے. تو اب پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ان کو. پاکستان ایک اچھا پڑوسی ہو سکتا ہے، اور یقیناً پاکستان میں جو ہے نا لوگ شاید چاہیں گے کہ وہ آ جائے، کیونکہ جو اشرف غنی گورنمنٹ ہے ان کی جو انڈیا کے لیے ہمدردیاں تھی، اس کے بعد پاکستان یقینی طور پہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت چاہے گا جس سے پاکستان کے بارڈر جو ہے محفوظ ہو اور وہاں دہشت گردوں کی آماجگاہیں نہ ہوں. یقیناً اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ آج افغانستان سے امریکہ نے بھارت نے اپنا آخری جو قونصل خانہ تھا وہ بھی خالی کر دیا ہے. تو افغانستان سے پہلے جس ملک نے امریکہ کے سے شکوے شکایتوں کے انبار لگائے وہ بھارت تھا کہ آپ کو اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے تھا. ایسے کیا مفادات ہیں ان کے خطے میں جو افغانستان میں بیٹھ کے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو دنیا جہاں کو پتہ ہے کہ بھارت کے کیا مفادات ہو سکتے ہیں، اور جہاں ان کی سرحدیں بھی نہیں ملی ہوئی ہے اور بھارت نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی، وہاں ترقیاتی منصوبے تھے، تعلیم کے، اور بہت سا کام کیا تھا. تو وہ ایک ہی مفاد ہے، وہ اینٹی پاکستان جو ان کی سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں. اور ہم سنتے چلے آ رہے تھے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نیوز میں ہوتے ہیں کہ 17-18 ان کے قونصل خانے ہوا کرتے تھے. تو ایک ایسے ملک میں جہاں کسی بھی ملک کے نہیں ہے، اور وہ پاکستانی سرحدوں کے قریب ہی جو شہر ہیں وہاں انڈین قونصلیٹ ہوا کرتے تھے. جی، تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو پاکستان مخالف سرگرمیوں کا ایک گڑھ بن چکا تھا. تو بھارت ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ تشویش تو بھارت کو ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اس دوران تقریباً 20-22 برس کے دوران جب سے یلغار ہوئی امریکی اور اتحادی فوجیوں کی، 4 دفعہ افغانستان میں الیکشن کرائے گئے. 2 دفعہ کرزئی اور 2 دفعہ اشرف غنی کی حکومت رہی. اس کے باوجود جو ہے وہ الزام جو ہے پاکستان کے اوپر ان جمہوری حکومتوں کے ہوتے ہوئے بھی لگائے گئے، اور آج جب وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار بھی پاکستان کو ٹھہرایا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، وہ جو حکومتیں تھیں وہ جو الزامات لگا رہی تھی، تو وجہ صاف معلوم تھی کہ ان کی اپنی انکمپیٹنسی تھی، وہ بیڈ گورننس تھی، اور وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کرتے تھے. اگر آپ دیکھیں انڈیا میں مودی جو ہے لوگوں کو الیکشن کے دوران پاکستان کے خلاف ایک مہم شروع ہوتی ہے، تو وہاں بھی یہ تھا. اور ایک نئی نسل کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے، اور پاکستان کی وجہ سے ہی ہم اس حال تک پہنچے ہیں. یہ ان کی اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ فنڈنگ وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی. دنیا جہاں سے جو ہے نا ان کو مدد مل رہی تھی، اور وہ کرپشن کی نظر ہوتی تھی سارے. پاکستان پہ الزام اس وقت جو الزام ہے وہ تو سو سمپل، بہت آسان ہے. وہ طالبان کے براہ راست روابط ہے رشیا سے، وہاں بیٹھ کے وہ مذاکرات کرتے ہیں. افغان گورنمنٹ طالبان ماسکو پہ الزام نہیں لگا رہی. وہ چائنا سے چائنیز حکام سے جا کے مل رہے ہیں. افغان گورنمنٹ ان پہ الزام کیوں نہیں لگ رہے؟ قطر میں جو ہے نا وہ 2009, 10, 11 سے جو ہے نا وہاں مقیم ہیں، وہ قطر گورنمنٹ پہ الزام کیوں نہیں لگا رہی؟ سعودیہ سے جو ہے نا طالبان کے براہ راست رابطے ہیں، وہ سعودی گورنمنٹ پہ الزام کیوں نہیں لگے؟ تو پاکستان ایک آسان ہدف ہے، اور ان کو جو ہے نا کچھ تو بولنا ہے. سب سے زیادہ افغانستان میں امن کے لیے کام پاکستان ہی کر رہا ہے بہت زیادہ. اور اب بھی مطلب طالبان خود مختار ہے، لیکن پاکستان کی کوششوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے جو پاکستان نے کردار ادا کیا، وہ دنیا جہاں میں اس کا اعتراف ہوتا ہے اس بات کا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو طالبان نے کنٹرول کیسے لیا امریکہ کے نکلتے ہی.
تو وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سرپرائزنگ تھا اس گورنمنٹ کے لیے، اور ان کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہ طالبان سے لڑ سکتے تھے دہائیوں تک، لیکن ان کی کوئی مربوط پالیسی نہیں تھی اور ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا، ان کے لیے یہ غیر متوقع طور پہ ہوا یہ سب کچھ۔ جناب یہ تھے خیراللہ عزیز کے ویوز، اور ہم نے بھی بہت کچھ اس بارے میں جانا، اور یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے افغانستان کا یقیناً، تو امید کرتے ہیں کہ وہاں جلد سے جلد امن آئے گا اور ہمارے بارڈر کے اس طرف یعنی پاکستان میں بھی اس کے اچھے اثرات نظر آئیں گے۔ ہمارے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ ہم سے مزید کیا بہتری کی توقع رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔